ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين والصلاة والسلام على وصيه وغديره وخليفته وابن عمه ووارث علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين زینت المسجد والمحراب والمنبر فاتح الهود والخیبر قاتل المرحب والأنتر والد شبیر وشبر امیر المومنین نعرہ حیدری اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لا واللہ ما اراد اللہ من الناس الا خصلتین اچھی آواز نال دعا ہے پروردگار عظیم عبادت قبول فرمائے اس مجلس سے آزاد صحابہ حاضرین دے مرحومین اور بالاخص بانیان مجلس دے تمام مرحومین دے نام اعمال درج فرمائے خدا تمام مرحومین دے درجہ بلند فرمائے پروردگار جنت الفردوس سے جگہ عطا فرمائے خدا لواء الحمد سایہ نصیب فرمائے جتنے تساں بزرگ بیٹھے ہو خدا صحت نال طول عمر عنایت فرمائے جتنے جوان ہیں خدا سیرت علی اکبر نصیب فرمائے خدا پردے بیٹھیاں مستورات نو خدا سیرت سیدہ نصیب فرما خدا ساڑیاں عزتاں دی آپ حفاظت فرما پروردگار مشکل دور ہے ملک پاکستان دی حفاظت فرما شیعان پاکستان دی حفاظت فرما عزاداران مظلوم کربلا دی حفاظت فرما عزاداری سید الشہداء دی حفاظت فرما پروردگار بھی کہ محمد ویل بیت محمد مرن تو پہلے بیت اللہ دا حج نصیب فرما مظلوم کربلا دی زیارت نصیب فرما خدا جنت البقیع دیاں اجڑیاں قبران دی زیارت نصیب فرما صفی اللہ وارث امام زمان دے ظہور تاج فرما دعاواں دی قبولیت واسطے اکا صلوات اچھیا آنا سامعین محترم حاضرین گرامی احباب اہل بیت واجب القدر سامعین امام سجاد دی شہادت دی شب ہے امام بیمار امام دی شہادت دی رات ہے میں تھوڑے سامنے کتاب
امام علیہ السلام کی دعاؤں دا مجموعہ صحیفہ سجادیہ کھول کے بیٹھا، پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے؟ امام علیہ السلام دے فضائل سنے، امام علیہ السلام دے معجزات۔ سامعین محترم، میرا دل چاہتا ہے امام دی سیرت دا ایک جملہ پڑھے حوالے۔ میں امام علیہ السلام دیاں یہ دعائیں پڑھتا بیٹھا سی، پڑھتے پڑھتے حاشیے دے وچ امام علیہ السلام دا، امام محمد باقر علیہ السلام دا یہ فرمان سامنے آیا کہ امام فرمانے کہ خدا اپنے بندے کو لو دو گلاں دا طلبگار ہے۔ خدا لا واللہ ما اراد اللہ من الناس الا خصلتین، کہ خدا اپنے بندے کو لو دو چیزاں چاہتا ہے، دو گلاں دی امید رکھتا ہے۔ وہ کیڑیاں؟ اجازت ہے؟ میں لگتا ہے گرمی بڑی ڈاٹ گئی، ایک صلوات پڑھو یقین ہوئے جو موسم دا اثر نہیں ہے تھوڑے دے۔ مسعود فرماتے ہیں پہلی بات کہ ان یکر لہو بالنعم فیزیدا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلی چیز جیڑی خدا اپنے بندے کو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ جدہ اللہ کوئی نعمت دے نا پھر اس کا شکریہ ادا کیا کر۔ جدہ پروردگار کوئی نعمت عطا کرے اس کا شکریہ ادا کر۔ مولا میں جو خدا دا شکریہ ادا کروں تو بات ہو سی کیا، میں کوئی فائدہ ہے؟ انسان ان اپنا فائدہ سوچ دے، مولا میں بھی فائدہ ہے تو فرمایا ہاں فائدہ ہے۔ اے یکیر لہو بالنعم، تو جدہ کوئی نعمت عطا کرے نا اس کا شکریہ ادا کر، فائدہ کیا ہو سی؟ معصوم فرمانے فیزیدہ، جدہ تو اس دیا نعمتاں دا شکریہ ادا کرے سے نتیجتاً اور رحمان انہاں نعمتاں اضافہ کرے دا لگا پیسا۔ اگر چاہتا ہے نا کہ خدا میریاں جڑیاں نعمتاں دی فراوانی کیتی ہوئی ہے او اور ودھائے نعمتاں اضافہ کرے تو معصوم فرمانے انہاں دا شکریہ ادا کر۔ جلے تو انہاں دا شکریہ ادا کرے سے تا نعمتاں چو خود بخود رحمان اضافہ کرے سیا۔ سامعین محترم، پھر قرآن دی آیت بھی ہے کہ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اس دیا نعمتاں بڑیاں، اس دیا نعمتاں دا دائرہ بڑا وسیع ہے، انہاں نعمتاں کوئی انسان شمار نہیں کر سکتا۔ کدی تسی بی بی دا خطبہ فدق پڑھو نا، الحمدللہ اللہ نے جڑیاں ہستیاں سن عطا کی تھی ہیں، سید الانبیاء تو لے کے امام مہدی تک، امام زمانہ تک جڑیاں ہستیاں اللہ دی ذات نے سن عطا کی تھی ہیں۔ جس ہستی نے جتنا بھی خطبہ دیتا ہے نا، سامعین محترم، اپنے خطبے کی ابتدا اللہ دی توحید تو کی تھی ہے، پہلے اللہ دی توحید نو بیان فرمایا اور بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ سامعین محترم، جڑی دعا میں اپنے سامنے کھول کے بیٹھا ہوں 404 صفحے تے جڑی دعا لکھی ہوئی ہے صحیفہ سجادیہ دی، یہ تے دو جملے توڑے سامنے پڑھ دا، پھر تو پتہ لگ سی کہ آئمہ نے امام سجاد دی دعا ہے کہ امام علیہ السلام نے خدا دی توحید نو کی میں بیان فرمایا۔ سنو مجھ سے تیار بیٹھے ہو؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ اللذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار۔ امام پہ فرمائے پہلا جملہ کتنا سونا جملہ امام نے ارشاد فرمایا، فرمایا تعریف ہے اس خدا دی جس نے اپنی عظمت دے نال لوگاں دے دلاں تے، جیڑا خدا اپنی عظمت دے نال لوگاں دے دلاں تے راج پیا کریندا ہے۔ تمام تعریفاں ان اس خدا دیاں جیڑا اپنی عظمت دے نال لوگاں دے دلاں تے راج بیٹھا کریندا ہے۔ اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، فلل ابصار تثبت لرؤیتہ ولل اوہام تبلغ کنہا۔ سامعین محترم، جملہ بڑا خوبصورت ہے، توجہ فرمائے سو۔ فرمایا او دی ذات او ہے کہ عام بندہ اپنی اکھ نال اس نو دیکھ نہیں سکتا، اور نہ ہی عام انسان دی عقل چو خدا آ سکتا ہے، نہ اس اکھ نال کوئی بندہ خدا نو دیکھ سکتا ہے، نہ اس عقل دے نال خدا نو کوئی سوچ سکتا ہے۔ امام پہ فرمانے نو جسم و جسمانیت و منزہ و مبرہ ذات ہے، وہ جسم نہیں رکھتا، آنکھ نہیں رکھتا، ویکھ سکتا ہے،
زبان نہیں رکھ سکتا، زبان نہیں رکھتا، بول سکتا ہے۔ سامعین محترم کتنا خوبصورت جملہ ہے، اور یہ صادق آل محمد کا عقیدہ ہے، عقیدہ توحید جڑا ساڑھے تائیں پہنچیا۔ اور وہ کیا عقیدہ ہے؟ سامعین محترم جیڑی شے نظر آوے وہ جسم رکھ دیئے۔ جملے اوکھے تا نہیں ہے، تسی توجہ رکھیا ہے۔ جیڑی شے نظر آوے وہ جسم رکھ دیئے، جیڑی شے جسم رکھے وہ نظر آن دیئے۔ مثلا جیڑی شے بھی توڑیاں اکھاں میں آ جائے وہ جسم رکھ دیئے۔ مثلا اے سپیکر توڑیاں اکھاں آ گئے، یہ مطلب ہے ایک جسم رکھ دے۔ جیڑی شے اس اکھ نال انسان ویکھ دے وہ جسم رکھ دے، یعنی اے سپیکر بھی ایک جسم ہے، اے مائک دا اے سٹینڈ بھی ایک جسم ہے، اے ممبر بھی ایک جسم ہے، موبائل بھی ایک جسم ہے، کتاب بھی ایک جسم ہے، تساں بھی سارے جسم بیٹھے ہو۔ جسم خالی ہو نہیں ہوندہ کہ جیڑا انسان سار پیر اکھ کان دا مجموعہ ہوندہ ہے، نہ جیڑی شے نظر آوے وہ جسم رکھ دیئے۔ جس میں میرا جملہ سمجھ آ گیا، عقیدہ توحید سمجھ آ رہا سی۔ سامعین محترم جیڑی شے نظر آوے وہ جسم رکھ دیئے، ہر نظر آوانا دی شے جسم رکھ دیئے۔ اے جسم رکھتا ہے، اے جسم رکھتا ہے، ممبر جسم رکھتا ہے، موبائل جسم رکھتا ہے، کتاب جسم رکھ دیئے، ایک گلاس جسم رکھتا ہے، ایک پلیٹ جسم رکھ دیئے، اے جڑا سٹینڈ سامنے لگا ہوئے جسم رکھتا ہے، تساں سارے اپنا جسم رکھتے ہو۔ سامعین محترم جیڑی شے جسم رکھ دیئے ہوئے وہ نظر آن دیئے، اور جیڑی شے نظر آوے وہ جگہ گھیر دیئے۔ دیکھ لو اس نے اپنی جگہ گھیری ہوئی ہے، اس سٹینڈ نے اپنی جگہ گھیری ہوئی ہے، اس ممبر نے اپنی جگہ گھیری ہوئی ہے، اس موبائل نے اپنی جگہ گھیری ہوئی ہے، تساں اپنی اپنی جگہ تے بیٹھے ہوئے ہو۔ جیڑی شے نظر آوے، جیڑی شے نظر آوے وہ جسم رکھ دیئے، اور جیڑی شے جسم رکھ دیئے ہوئے سامعین محترم وہ جگہ گھیر دیئے، اور جیڑی جگہ گھیر لے وہ محدود ہوئے دیئے۔ پتہ نہیں کتنے عزادار ہیں جڑے توجہ بیٹھے ہیں، جیڑی شے محدود ہو جائے وہ ہر کہیں دا خدا ہو سکتا ہے، 14 دا خدا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آگئی؟ سمجھ آئی نہیں جملہ یا کوئی نہیں ہے؟ جیڑی شے نظر آوے وہ جسم رکھ دیئے، جیڑی شے جسم رکھ دیئے ہوئے وہ جگہ گھیر دیئے، جیڑی شے جگہ گھیر لے وہ محدود ہوئے ہیں۔ تو سا محدود ہو، میں محدود ہاں، اے محدود ہے، ممبر محدود ہے، موبائل محدود ہے، کتاب محدود ہے، گلاس محدود ہے، اور جیڑی شے بھی محدود ہو جائے وہ ہر کہیں دا خدا ہو سکتا ہے، 14 دا خدا نہیں ہو سکتا، 14 دا خدا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جڑے توحید تے جملے ارشاد فرمائے، معصوم فرمائے وَإِلَٰهٌ لَا ثَانِي، ہاں وہ ایسا خدا ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں۔ اس انجاز سے بھئی یہ ایک کہتے ایدہ ہے، دوسرا ہے ایدہ ہے، تیسرے، وہ ایسا واحد ہے، آہد ہے کہ جس کا دوسرا کوئی نہیں۔ پھر معصوم فرمائے وَفَاطِرٌ لَا شَرِيكَ لَهُ، وہ ایسا پیدا کرنا ہے جس کا کوئی مددگار کوئی نہیں، وہ ایسا پیدا کرنے والا ہے۔ مثلا اگر کوئی کام کریں دے تو انہوں مددگار دی ضرورت ہوندی، نہ ہیلپر دی ضرورت ہوندی۔ وہ اگر کسی شے نو خلق کرتا ہے، کسی شے نو پیدا کرتا ہے تو اس نو کسے مددگار دی ضرورت نہیں ہے، اس نو کسے ہیلپ دی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین محترم اگلا جملہ معصوم فرماتے ہیں وَرَازِقٌ لَا مُعِینَ لَهُ، ہاں وہ ایسا رازق ہے جس کا مددگار کوئی نہیں، یعنی اس نو کسے دی مدد دی ضرورت نہیں ہے۔ وَالْأَوَّلُ بِلَا زَوَالِ، وہ ایسا اول ہے جس میں زوال ہی کوئی نہیں۔ ہاں وَالدَّائِمُ بِلَا فَنَا، ہاں وہ ایسا دائم ہے، وہ ہمیشہ رامن والا ہے، جیڑا کدی فنا ہومن والا نہیں۔ سامعین محترم وہ ہمیشہ رامن والا ہے، وہ ختم ہومن والا نہیں، وہ قائم بھی ہے، وہ دائم بھی ہے۔ ایک امام پہ فرمائیں دیں وہ قائم بھی ہے، وہ دائم بھی ہے، وہ قدیم بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ عالم بھی ہے، اور وہ حکمت والا بھی ہے، وہ حکمت والا بھی ہے۔ سامعین محترم کبھی تسی پڑھو نا امام سجاد دی اس صحیفہ سجادیہ دے مقدمے چھ امام دا ایک چھوٹا جہا واقعہ لکھیا ہوا ہے، اور اس تو بعد پھر میں دو ترے جملے اگلے پڑھنا۔ سامعین محترم اس صحیفہ سجادیہ دے مقدمے چھ تو اسے یمانیہ دے ادھی رات ہوئی ہے۔ انہاں جڑے جملے لکھے ہوئے نا، اگے جڑے جملے میں پڑھ سکتا انہاں جملے تو سن پتہ لگ سی کہ خدا کو منگنا کینے چاہیے۔ امام علیہ السلام نے سن دسے کہ خدا کو منگن دا طریقہ کیا ہے۔ سامعین محترم تو اسے یمانیہ دے ادھی رات ہوئی ہے، اسی کتاب دے شروع سے جملے لکھے ہوئے تو اسے یمانیہ دے کہ ادھی رات ہوئی تو میں گھر بیٹھا ستے میرے دل چ خیال آئے
کہ میں اٹھاں تے اللہ دے گھر مہندا تے خدا نال ونج کے راز و نیاز کرے دا تے میں خدا ایک امام دی سیرت ہے سا مہینے میں من کے خدا نال راز و نیاز کرے نا کوئی نہ ہو سی اتی رات کیڑا میں کوئی ویکھنا لے ایک دی ذات ہو سی ایک میں ہو سا تے من کے خدا نال راز و نیاز کرے سا آدھے جدہ اندھی رات ہوئی تے میں اٹھیا تے میں آکھیا اللہ دے گھر ونجا آدھے جدہ میں خدا دے گھر میں پہنچیا تے میں آکھیا اللہ دے گھر خالی ہو سی تے نہ بندہ نہ بندے دی ذات یا میں ہو سا یا دی ذات ہو سی آدھے میرے تو پہلے بھی میں دیکھیا کہ ایک جوان ہے جنہیں چہرے تے نقاب آ توجہ ہے ایک جوان ہے جنہیں چہرے تے نقاب آئی آدھے ایک ہاتھ حجر اسود دے استے دوجا ہاتھ غلاف خواب جاس تے تڑپ دا انجا جی میں مچھلی پانی تو باہر تڑپ دیئے تے میں جب کان لائے نا تے خودی زبان حرکت چاہی آدھے جب میں کان لا کے سنے تو جملے پیادا وہ اے جملے جڑے میں ہن پڑھن لگا اس دی زبان تے جملے جاری آئے الہی عبیدوں کا بے فنائے سائلوں کا بے فنائے فقیروں کا بے فنائے پیادے خدایا ایک مسکین تیرے دروازے تے آ گیا خدایا ایک سائل تیرے دروازے تے آ گیا خدایا ایک فقیر تیرے دروازے تے آ گیا خدایا تیرا بندہ تیرے دروازے تے آ گیا ترے والی امام علیہ السلام نے ایک جملہ دہرایا کیڑا الہی عبیدوں کا بے فنائے فقیروں کا بے فنائے سائلوں کا بے فنائے وقت یہ جملہ دہرایا خدایا ایک مسکین تیرے دروازے تے آ گیا خدایا تیرا بندہ تیرے دروازے تے آ گیا خدایا ایک فقیر تیرے دروازے تے آ گیا خدایا ایک سوال کرن والا تیرے دروازے تے آ گیا آدھے میں نیڑے ہویا بھئی میں آکھیا بھئی غور نہ ونج کے ویکھاں تے صحیح یہ راز و نیاز کرن والا کون ہے آدھے جدہ میں نیڑے ہویا تے میں ہور سنے آواز پہ آندی خدایا ادھی رات آسمان تے تارے ٹمٹما رہے ہیں میرا اللہ رات دے اس ویلے بڑے بڑے بادشاہ تے دروازے بند ہو گئے اتے پہلا دار بٹھا دیتے گئے میرا اللہ انہاں دے ہتھیار پکڑا دیتے گئے میرا اللہ رات دے اس ویلے ہی تیری ذات ہے جیڑی ہے بھی ہے اور قیوم بھی ہے آدھے میں ہمت کر کے جدہ نیڑے ہویا نا میں آکھیا میں بن کے ویکھاں تے صحیح بندے خدا ہے کون خدا نہ راز و نیاز کرن والا ہے کون آدھے جیوے جو میں نیڑے لگا نہ تے میں جدہ غور نال ویکھیا کوئی عام ہستی نہیں میرا چوتھا امام سجادہ آدھے یہ راز و نیاز کرن والی کوئی عام ہستی نہیں میرا چوتھا امام سجادہ سامعین محترمون ہستیاں نے دسندس سے کہ خدا کو تسی کیویں منگیا کرو میں حدیث قدسی دے جملے تو سناواں کہ حدیث قدسی دے وچ رحمان میرا بندہ تو میرے نال راز و نیاز کیتا کر تو میرے نال گلاں کیتا کر تنہائی بیٹھ کے رات کے ویلے جدہ بستر پہ جدہ تکیے تے تیرا ساتھ گھبرائے تو نہیں بیٹھے سامنے موضوع مشکل ہے لیکن میں باویں مشکل ہوئے تو باویں آسان ہوئے باویں تو سکتے ہوتے باویں جاگ دے ہو ہاں باویں بیدار ہوتے باویں جیڑی حالت بیٹھے ہو باویں راضی ہوتے ناراض ہو میں تے جملے تھوڑی خدمت پیش کرنے سامعین محترم خدا دے تو میرے نال راز و نیاز کیتا کر میرا بندہ جدہ تنہائی چویں نا جدہ تنہائی چویں تے جدہ رات ہوئے تے اپنے کمرے چویں تے جدہ بتی بجھا کے نا بتی بند ہو وجے کمرے سے اندھیرا ہو وجے وقت میں اپنے ذہن چلایا کر میرے نال راز و نیاز کیتا کر خدا دے نال گلاں کیتا کر میرے نال گفتگو کیتا کر میں تیری انتظار کرے نا میرا بندہ میرے نال کدن گل کرے رحمان حدیث قدسی پھر آتا ہے اذکرونی تو میں یاد کیتا کر خدایا کیویں یاد کرا خدایا کوئی طریقہ بھی تو ہو سی میں تن کیویں یاد کر تے تیرے نال تن جے خدایا میں یاد کرا تے خدایا اس کا من کی فائدہ ہو سی رحمان اللہ اذکرونی جدہ تو من یاد کرے سے میں چوکاں دا خالق تیرے نال وعدہ کرے نا اذکرکم بالنعمتی جدہ تو من یاد کرے سے میں اپنی نعمتاں دا می بسا کے تن یاد کرے سے میں تن یاد کرے خدایا بات کیویں یاد کرا کوئی طریقہ بھی دسیا خدایا تن کیویں یاد کرا تو پھر رحمان دے تو من یاد کیتا کر کیویں اذکرونی بالطاعت والعبادہ تو میری اطاعت کر کے من یاد کر تو میری عبادت کر کے من یاد خدایا تیری اطاعت کرا تے میں کے فائدہ ہو سی خدایا تیری عبادت کرا مصلی تے کھلو کے ساری رات سجدے کرا لمبے رکوع کرا تے لمبے سجدے کرا تے خدایا میں بھی کوئی اس کا فائدہ ہو سی یا نہیں ہاں وعدہ میں بڑا کریم اگر بڑا فائدہ ہو سی خدایا کے فائدہ ہو سی
رحمان آدھے اذکرونی بالطاعت والعبادت، جدہ تم اطاعت نال اور عبادت نال میری یاد کرے سے میں چاہتا نا خالق و تیرے نال وعدہ کرے نا اذکرکم بالنعمت والاحسان والرحمت والرضوان، پھر میں بھی تن یاد کرے سا کیویں اپنی نعمت عطا کر کے تن یاد کرے سا، تیرے تے احسان کر کے تن یاد کرے سا، اپنی رضا نال تن یاد کرے سا، اپنی رحمت می وسا کے تن یاد کرے سا۔ میرا بندہ تو میں یاد کیتا کر، تو میں فراموش نہ کیتا کر، تو میرے نال راز و نیاز کیتا کر، تو میرے نال گلاں کیتا کر۔ خدایا کتھا بے کے تیرے نال گلاں کراں، خدایا کوئی جا بھی دسیاں، خدایا میں کتھے بے کے تن یاد کراں۔ حدیث قدسی پہ رحمان آدھے من ذکرنی فی ملأ من الناس، میرا بندہ میں تن دستا تو میں کتھے یاد کیتا کر، خدایا پھر دس میں تن کتھے یاد کرا۔ رحمان آدھے تو بنیاد بے کے میں یاد کیتا کر، تو لوگاں دے اجتماع اچ میں یاد کیتا کر، تو مجلس اچ بیٹھ کے میں یاد کیتا کر، پھر خدایا جے میں تن مجلس اچ بیٹھ کے یاد کرا پھر میں کے فائدہ ہو سی۔ رحمانہ دے تن بڑا فائدہ ہو سی، خدا کیویں فائدہ ہو سی، او دے چدا بنیا اچ بیٹھ کے تو میں یاد کرے سے میں چاہتا نا خالق تیرے نال وعدہ کرے نا ذکرتہ فی ملأ ملائکہ، تو لوگاں اچ بیٹھ کے میں یاد کرے سے میں ملائکہ دے اجتماع اچ تن یاد کرے، بنیاج من بے کے یاد تا کیتا کر، تو من یاد ہی کدی نہیں کیتا، تو من یاد تا کیتا کر، تو من یاد کر، تو بنیاج صرف تیرا کام ہے، تو بنیاج بے کے میرا ذکر کیتا کر، جتنا چار بندے بیٹھے ہوئے اتنا ذکر توحید کیتا کر، جتنے تو من بے کے یاد کرے سے میں چاہتا نا خالق تیرے نال وعدہ کرے نا میں تن ملائکہ دے اجتماع یاد کرے سے۔ میرا بندہ تو نہیں نہ آندا میرے کول، میرا بندہ تو نہیں نہ میرے کول آندا، میں تن یاد کرے کائنات اچ کوئی ہک بادشاہ ایسا دکھا، وہ کریمہ دے کوئی ہک بادشاہ ایسا دکھا جیڑا دیاری 5 واری تین آدھا ہوئے آنا میرے کول، کائنات اچ کوئی ہک بادشاہ ایسا دکھا جیڑا آدھا ہوئے آنا میرے کول، دنیا دا ایم پی اے ایم این اے جس کو تو اینا ہوئے تو ٹائم لینا ہے پہلے، وہ آپ تین ٹائم نہیں دیں دے، انہوں دے ملازمین تین ٹائم دیں دے، اتنے بجے فارغ ہو سن تو اتنے بجے آوے اور دے میں تا کسے ملازم نو نہیں آدھا، میں تا دیاری 5 واری تن آدھا آتا میرے کو، تو نہیں آدھا، تو لاپرواہی کرے دے، تو میرے دروازے کو گزر رہنے تن تو میں خیال ہی کدی نہیں کیتا، اے رحمان تھوڑے نال گلہ بیٹھا کرے دا ہے، تو آیا کرنا میرے کو، تو کدی نہیں آیا، کیوں نہیں آتا، راز و نیاز کیوں نہیں کرے، میرے نال گپ شپ کیوں نہیں لیندہ، تو آیا کر میرے کو، میرے نال گلہ کیتا کر، میں کریم ہوں، تو میرے کو لو منگیا کر، لوگاں دے دروازے تے نہ گیا کر، در در دا بکھاری نہ بنیا کر، تو میرے کو آیا کر، تو میرے کو آسے نا، انہوں نے بھی تا دیوان آلا میں آنا، انہوں نے بھی تا دیوان آلا، وہ جڑے کوٹیاں کاران تے بنگلے لئی بیٹھیں، جنہ دے دروازے تے بن کے بکھاری بن کے رہنے، انہوں دے دروازے تے کیوں آنا ہے، اس دے دروازے تے آ جڑا انہوں نے بیٹھا دیندہ ہے، اور جڑا انہوں نے دے سکتا ہے اتنا نہیں دے سکتا، تو کسے غیر دے دروازے تے نہ آ، تو میرے دروازے تے آ، میں تن دے سکتا، آ تو میرے دروازے تے آ، میں تن دے سکتا، سامعین موت 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال گزر بندے انسان دے دروازے تے نہیں رہندا، انسان دے دروازے تے جلے آمین دی نا ضعیفی جلے داڑھی دیوان چٹے ہوئے دن نا تے جدہ ملک الموت نے سامنے نظر آندہ پہ آنے تے جدہ قبر سامنے نظر آ رہی ہوئے، بڑھاپے تو بعد آخری منزل قبر ہے نا، جدہ بڑھاپا آندہ پہ ہوئے تے پھر انسان کو خدا یاد آ جاندہ ہے، وہ اتنا کریم ہے، انسان سوچ دے میں ہون وینا پتہ نہیں گناہ، میرے نال کتنے بندے آئے گل کی دیئے، مجھ سا بڑا ڈر لگ دے خدا گلو، مجھ سا پتہ نہیں خدا گناہ معاف کریں دا بھی ہے یا نہیں کریں دا، تو سا نہیں پڑھیا ہر جمعے چناؤ سن دے قرآن لا تقنطوا من رحمت اللہ، او کریم آدھے تو میری رحمت تو کیوں مایوس ہونا ہے، تو میری رحمت تو مایوس نہ، تو میرے دروازے تے آ، باویں 50 سال بعد آ، باویں 60 سال بعد آ، باویں 70 سال بعد پر آ گیا، آ جا تم آ جا، جدہ ایک بڑھڑا ضعیف جدہ مسلح دے بن کے باندھا ہے نا، تے خدا دے 50 سال تو نہیں آیا، 60 سال تک تو نہیں آیا، 70 سال تک تو نہیں، چل آ تا گیا ہے، آ تا گیا ہے نا، نیندر تا نہیں آئی بیٹھی سے، آ تا گیا ہے نا، 50 سال بعد آئے، 60 سال بعد آئے، 70 سال بعد آئے، آگئے، چل آگئے تا ہون آ جا میرے کول،
ہوں صدقے دل نہ ہوں جھک جا میرے دروازے تے. تو 50 سال نہیں آیا، 60 سال نہیں آیا، 70 سال نہیں، میں کچھ نہیں آیا. چل ہوں آ گئے، چل ہوں ہی جھک جا. جدا ہوں تو صدقے دل نہ جھک کے جدا ندامت دے آنسو توڑی آنکھیں آویں، ترٹیاں ہوئیاں امیداں، شکستہ دل ہے جدا اس خدا کو منگی. او کریم دے دیر نہ لائے، دیر آئے درست لائے. آگے چل آگے ہوں من میں کریم ہوں، میں تیرے سارے گناہاں نوں نیکیاں تبدیل کر دے سا. میں تیرے سارے گناہاں نوں تیریاں نیکیاں تبدیل کر دے سا. تساں کدی صحیفہ سجادیہ پڑھیا کرو تھوڑا تھوڑا ترجمہ نال. سامعین محترم، انسان دی زندگی 50 سال 60 سال 70 سال اس دوتے زندگی کوئی نہیں ہے انسان دی. آج کل دے دور انسان دی یہ زندگی 60 سال 60 سال دی زندگی ہوئے. ایک آپ اندازہ لگے تے ایک گل میری جا کے سنے ہے. 60 سال زندگی ہوئے بندے دی، 30 سال تے بندہ ستیاں لگا چھوڑ رہے ہیں جی. 30 سال بندہ ستیاں لگا چھوڑ رہے ہیں. ادھا یعنی رات اور دن، ادھی رات یعنی ادھے راتاں گزر گئے. 30 سال تے تساں ستیاں گزارے. پیچھے کتنے رہ گئے؟ جڑے بیدار بیٹھے تھوڑا اچھا بولو، پیچھے 3 رہ گئے. ہن انہاں 3 وچوں 15 سال تے میں تن معاف کیتا ہے، تو بالغ نہیں ہویا، میں تن چھٹی دے چھوڑی. ہن کتنے رہ گئے؟ 15. یہ زندگی دے 15 سال کدی تنہائی چ بیٹھ کے سوچے میں کتنا خدا نوں ٹائم دیتا ہے. یہ جڑے 15 سال رہ گئے 3 تے تو ستیاں گزار چھوڑے تے پیچھے 3 رہ گئے. انہاں چوں 15 سال تے خدا دی ذات تانوں جی معافی دیتی ہے تے پیچھے 15 سال رہ گئے. انہاں 15 سال سامعین محترم سا کتنا خدا دی عبادت کیتی، سا کتنا خدا کو یاد کیتا ہے، اسی کتنی خدا نال اپنے رابطے قائم کیتے. ایک کدی تنہائیاں چ بیٹھ کے آپ سوچے سامعین محترم صحیفہ سجادیہ دے جملے امام فرماتے ہیں وہاسے نفس الجذوع، خدایا میرے بیتاب نفس تے رحم فرما. این منگیا کرو خدا کو جی میں امام نے دسیا ہے. خدایا میرے اس بیتاب نفس تے رحم فرما. وہاسے دمت الغلوع، خدایا میرے بے قرار ہڈیاں دے ڈھانچے تے رحم فرما. اے خدایا لا تستطیع حر الشمس، خدایا میں تو اتنا نازک ہاں، میں تو اتنا نفیس ہاں، خدایا میں تو اتنا کمزور ہاں. یہ کیا کہ میں اتنا کمزور ہاں. لا تستطیع حر الشمس، اے جڑا سورج ہے میں اس کی تپ برداشت نہیں کر سکتا. خدایا جدا میں اس کی تپ برداشت نہیں کر سکتا. کیف تستطیع حر النار، خدایا میں تیرے جہنم دی آگ نو کیویں برداشت کرے سا. خدایا میں تیرے جہنم دی آگ نو کیویں برداشت کرے سا. لا تستطیع صوت رعد، خدایا میں تو اتنا ڈرپوک انسان ہوں، میں تو اتنا بزدل انسان ہوں کہ بدل گرج جائے تو میرے کو بدلان دی گرج نہیں سننا دی. میرا دل ڈر رہندا ہے، میں خوف آ رہندا ہے، میرا جسم کمڑ لگ پڑتا ہے. خدایا لا تستطیع صوت رعد، میں تو بدلان دی گرج نہیں سن سکتا. فکیف تستطیع صوت غضب، خدایا میں تیرے غضب دی آواز نو کیویں سن سکتا. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام وتب علی انک انت التواب الرحیم. خدایا تو کریم ہے میرے گناہ میں. خدا کو منگیا کرو سامعین محترم، دعائے کمیل دے جملے پڑھیا کرو. جڑے دعائے کمیل دے جملے اگر عربی نہیں پڑھ سکتے کم از کم ترجمہ پڑھ لیا کرو. تم ترجمے تو سمجھ آ ویسی جب انسان اس صورت خدا کو منگدا ہے نا روندیاں اکھیں نال تے بعد خدا دی طرف بھی آواز آتی ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اتنا عرصہ تو میرے کو دور رہے وہ کیڑی شے ہے جس طرح میرے کو اتنا دور کر چھوڑیا. اس دنیا دے اندر اس دنیا دی رنگینیاں تمہیں رنگ گیا ہے وہ کیڑی شے ہے جس نے تن اتنا میرے تو دور کر چھوڑیا. بس آخری جملے سامعین محترم کیونکہ موضوع ایسا ہے کچھ مومنین ایسے جنہاں دیاں اکھاں بند ہونے لگ پئیاں تے میں نہیں چاہتا کہ انہاں دیاں اکھاں بند ہوئیں. 2 جملے اور سن تو میں چند جملے ذکر مصیبت عرض کرا. ہاں دعائے کمیل مولا امیر دے سونے جملے اللہم مولا یا کم من قبیل سترتا، خدایا کتنے ایسے گناہ ہیں جنہاں تے تو پردہ پایا وَكَمْ مِنْ فَادٍ مِنَ الْبَلَايَا قَلْتَا، کتنی ایسیاں بلائیاں ہیں جنہاں تو میرے تو ٹال چھوڑیا. وَكَمْ مِنْ إِسَارٍ وَقَيْتَا، کتنی ایسیاں ٹھوکرائیں جڑیاں من پہیاں لگ دیاں تے تو من بچا لیا. وَكَمْ مِنْ مَكْرُوهٍ دَفَعْتَا، کتنی ایسیاں برائیاں جنہاں تو من بچا لیا. اگلا جملہ مولا امیر نے بڑا سونا ارشاد فرمایا وَكَمْ مِنْ سَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَا،
خدایا کتنی ایسیاں میریاں برائیاں یا جنہ تے تو پردہ پایا تے کتنی ایسیاں اچھائیاں جنہ لوگاں دے سامنے تو نشر کر چھوڑیا. لوگ میں نہ دیں اے حاجی صاحب ہیں, لوگ میں نہ دیں اے سید صاحب ہیں, لوگ میں نہ دیں اے سردار ہیں. خدایا تو ستار الوجوب ہے, تو کتنا کریم ہے. کدی اے میرے گناہ جڑے میں تنہائیاں چ کریندا رہنا, کدی اے میرے گھر والے پتہ لگے, میرے بھراواں, میرے ماں پیو, میرے رشتہ داراں پتہ لگے. خدایا میں کدی گھر نہ آویں تے کدی میرے دوست احباب میں پتہ لگ میں جڑے میں بڑا معتبر سمجھتے ہیں بھئی یہ بڑا معتبر رہے ہیں, یہ بڑا نیک, یہ بڑا پارسا ہے. تو سانا دن ہے قبلہ صاحب التماس سے دعا کرے, حاجی صاحب التماس سے دعا. کدی اندر تے ساری غلاظت کھل کے جدا سامنے آوے نا بندے دی, اس کریم میں تسی اس کا شکریہ ادا کیتا کرو. ستار العیوب ہے, وہ پردے پیدا ہے, وہ گناہ تے پردے پیدا ہے. جدہ وہ گناہ تے پردہ پیدا ہے تے وہ اپنے بندے نے سبق دیندا ہے کہ جدہ تو کسی دا عیب ویکھ لے نا لوگاں سامنے نہ بیان کیتا کر جی میں تیرے عیباں تے پردہ پینا, تو انہاں دے عیباں تے پردہ پایا کر. جدہ تو انہاں دے عیباں تے پردہ پیسے تے میں تیرے عیوب چھپا دے ساں, میں انہاں دے پردے پا دے ساں. جے تسی وضاحتاں کریں دے رہا سو نا بندے بندے اگے لوگاں دے عیب کھول کھول کے پھر وہ بھی عیب کھول دے سی. جیسا کرو گے ویسا کرو گے. سامعین محترم, اللہ نے تو ایسے وسیلے عطا کیتے جڑے اللہ نے کسے کو عطا نہیں کی. آل محمد جیسے وسیلے تھوڑے کو موجود ہیں. تنہائیاں بے کہ کدی کدی اس خدا نہ راز و نیاز ضرور کیتا کرو, کدی کدی نہیں آندے. جدہ شرمندہ ہوئے پھر آنسو آ جائے, جدہ شرمندہ ہوئے تو تیری آنکھ چو آنسو آ جائے, پھر اس کو مانگ لے میں وہ کریم کی اس کی رحمت دروازے ہر ویلے کھلے ہیں. اور وہ تھوڑا انتظار پہ کریں گے کہ میرا بندہ کس ویلے میرے گھر آسی, میرا بندہ کس ویلے میرے کو منگسی. جے نہ رومن آوے اللہ نے کربلا بھی تو آن عطا کی. پھر کربلا آنے یاد کر کے پہلے اولا تخوف خدا اچ آنسو آوے. جے نہیں آندا انسان دا دل سخت ہو گئے نہیں رونا آندا, پھر نہ رومن آوے تو کربلا نو یاد کیتا کرو. کربلا توڑے کو وسیلے نہ بھری پئیے واسطے ایسے ایسے نہ کربلا پئیے کی واسطے تے انسان دی ٹھٹی آہ نکل دیئے, انسان دی ہائے بلند ہو دیئے, واسطے دیتی آیا کرو. نہ رومن آوے نہ مسلح تے رہے کے تنہائیاں اس خدا نو واسطہ دیتا کرو. خدایا تین واسطہ علی اکبر دی جوانی دا, او کریم ہے, او کریم ہے, او انہ دے واسطے رات نہیں کرے گا. اللہ نے دعائے توسل تو ہم دیتی ہے جس سے 14 وسیلہ بنا کے تسی خدا کو لو منگ دے ہو. خدایا تین واسطہ علی اکبر دی جوانی دا, بات نہیں رومن آدھا تے واسطے بدھائی آیا کر, منزل بدھائی آیا کرو. کسے نہ کسے واسطے تے تا اکھ بس پہنچی نا, خاص جنہ جڑے اولاد رکھ دیں انہوں دی اکھ بس پہنچی. پھر وہ درد و مسائب اپنی اولاد تے محسوس کیتا کرو, پھر تو ہم رومن آلے سے وجہ دا رومن تا بد دعا مانگ لے, بد واسطہ دیتا کر. خدایا تین واسطہ علی اصغر دے آخری سادہ, بد بھی نہ رومن آلے تا بد اگلا واسطہ دیتا کر. خدایا تین واسطہ باب الحوائج دا, تین واسطہ مولا عباس دا. خدایا تین واسطہ مولا عباس دے کٹے ہوئے ہیں بازوان دا. خدا رات نہیں کرے گا, بد بھی نہ رومن آ دیتا, منزل بدھائی کرو, واسطہ دیتا کرو. خدایا تین واسطہ مولا حسین دیاں ضربان دا, واسطے دیتی آئے کرو. خدا رات نہیں کریں گا, کسی نہ کسی واسطے تے توڑی دعا قبول ہو رہی سی, کسی نہ کسی واسطے تے توڑی دعا قبول ہو رہی سی. واسطہ دیتا کر. خدایا تین اس ویلے دا مولا حسین دی اس ویلے دی غربت دا واسطہ جنا شمر مولا حسین دے سینے تے سوار ہو. زیارت نہ یہ کلی تسی پڑھو نا, زیارت نہ یہ جیڑا مرثیہ پڑھے ہے نا امام زمانہ نے اپنی جاگا, اس دے عربی دے جملے تا میں یاد نہیں, لیکن میں آپ پڑھیں سامعین محترم حالت کیڑی ہے. ظالم بشمر جالسن اللہ صدر حسین, جدہ شمر مولا حسین دے سینے تے سوارن
عزاداروں اس امام نے آخذ امامت الحسین امامہ چاہ کے ہی پاسے سٹیاس تے امام دی داڑی چ ہاتھ پایس داڑی چ ہاتھ پا کے زیارت نہ یادے جملے میں داڑی چ ہاتھ پا کے نہ تے کھٹے خنجر نال امام دی گردن تے ضربہ مریندا ہاں تے ضربہ مریندا تے جیڑا خنجر دے نال خون لگا ہویا ہوندا ہا نا عزاداروں وہ خون پہاڑ جملے عزاداروں کس سے کہانیاں بڑھاون دی ضرورت ہی نہیں ممبر تے اتنے مسائل دے جملے اگر حقیقت مبنی مسائل پڑھیا جائے انسان برداشت ہی نہیں کر سکتا پھر وہ جڑا خون خنجر دے لگا ہویا ہوندا نا وہ پھر خون امام دی داڑھی دے نال صاف کرے نا وہ جڑا خون لگ ویندا اچھا ضربہ مریندا تے نال سائیاں کٹدا ضربہ مریندا امام دی گردن تے ضربہ چلائندا سائیں کجیندا پوچھنا لے جدا پوچھیا بے تو سا کیوں کٹدا ہے وچ رکدا کیوں ہے مار سر قلم کر تے سر نال جدا کر سا کیوں کٹدا اے وجہ سڑے رومن دی جڑے لوگ سڑے رومن تے اعتراض کریندے آدھے ضربہ بھی مریندا ہے تے نال مڑ مڑ کے علی دیاں دھیاں دے خیمیاں دے بھی دے دا ہے آدھے پوچھنا لے پوچھیا بس ضربہ مریندا ہے تے ویکھدا کیوں ہے تے کمینہ ہی کا جواب دیتا ہے آدھے میں ضرب مار کے ویک دا کہاں ہو سکتا ہے بھین باہر آن دی ہو گئے مطلب زینب باہر آن دی ہو گئے سبحان اللہ جواب بھی نہ رومن آوے نہ دے اگلا واسطہ چاہتا کیڑا واسطہ واسطہ دیتا کرو خدایا تن واسطہ شام غریب آدھی اجڑی تے لوٹی ہوئی زینب کو بنا امام دی شہادت دی شب فسیق جملہ میں چند جملے قبلہ صاحب نے بڑے سونے پڑھے امام دے وہ جڑے جملے انہوں نہیں پڑھے میں چا پڑھ رہا عبادت مکمل ہو ویسے مقصد یہ ہے ایک آنسو آ جائے اور یہ آنسو ساڑی بخشش کا ذریعہ بن جائے اللہ کرے جتنے لمحات گزریں ساڑے عبادت شمار ہوئے روحن والا عزادار امام دی مقتل کا دیکھو نا ہر کربلا دے ہر شہید دی مقتل گاہ ہک جاتے ہیں کربلا دے ہر شہید کی مقتل ہک جاتے مولا حسین لتھن تا مقتل ہک جاتے ہیں مولا عباس لتھن تا مقتل گاہ ہک جاتے ہیں رومن والا عزادار علی اکبر لتھن تا مقتل گاہ ہک جاتے ہیں اونو محمد لتھن تا مقتل گاہ ہک جاتے ہیں تے اگر بڑی وجہ نا امام سجاد دی شہادت تے میں وطن جے پڑھتا رہا تھا کہ امام دی مقتل گاہ کوئی ہک جاتے نہیں امام سجاد دی مقتل گاہ کوئی ہک جاتے نہیں ایتا او مظلوم ہے جیڑا ہر بازار اچھ اٹھا ہے کون انج رونا چاہیے آج جی میں کسے گھر چو جنازہ پہ اٹھتا ہوگی کوشش کرے ایک آنسو آ جائے انج روے جی میں گھر جنازہ پہ اٹھتا ہوگی اور امام دا جنازہ ہے اور اجھے چو امام دا جنازہ تو سا رونے امام دی شہادت ہونے جنازہ اٹھے یا نہ اٹھے کم از کم توڑا گریتا اتنا ہو رہے کہ امام راضی ہو جائے اللہ امام دی مقتل کا کوئی ہک جاتے نہیں اے او مقتول ہے جیڑا ہر بازار اچھ کٹھ ہے جیڑا ہر موڑ اچھ کٹھ ہے جیڑا ہر گلی چ امام کٹھ ہے جیڑا ہر بازار اچھ کٹھ ہے جیڑا ہر چوک اچھ کٹھ ہے ایک روایت قبلہ صاحب نے پڑھی ان ایک صحابی امام دے کول آیا وہ جملہ انہیں نہیں پڑھے ہو میں چا پڑھ رہا آیا اسا کیا مولا ان بس چکرو نا واقعی کربلا بعد مولا ان بس چکرو مولا کتنا روسو 35 یا 40 سال مختلف روایات مولا اتنا عرصہ ہو گیا طویل مدت گزر گئی ہے تسی رونا بس نہ کرے دے مولا ان بس چکرو کی ہو گیا شہادت تا تھوڑا ورس ہے نا مولا ان بس چکرو عزاداروں تھوڑی ڈھا نکل ویسی اگر جملہ سمجھ آ گیا مولا ان بس چکرو مولا تسا بڑا گھننے ہو مولا ان بس چکرو اتنا نرم نہ کرو مولا شہادت تا تھوڑا ورس ہے امام رو کے آدھے انصاف دیا کیتا اے شہادت تا ساڑا ورس ہے کیا علی دیا دھیاں دا ننگے سار بازار ونجنا بھی ساڑا ورس ہے کیا بازاراں درباراں چو رلنا اور بے غیرتاں دا پتھر مارنا اور بھرے بازار جھڑ پونا کیا ایک ہی ساڑا ورس ہے کیا ننگے سار بازاراں چو ونجنا کیا خطبے پڑھنا
کیا علی دیاں دھیاں دا او جڑی نانے دی قبر تے آدھ رات ویلے رہندی ہے کیا اس بی بی دا بازار ونجنا بھی ساڈا ورثہ ہے؟ کسے آکھیا نا بس کرو مولا کی ہو گیا؟ فرمایا تے انصاف ہی نہیں کیتا یعقوب دا ہیب یوسف ٹوریا اتنا رنے آئے اکھاں دی بینائی مک گئی آئی فرمایا میں تا اکھاں نال اللہ جانے کتنے یوسف کو آئی بیٹھا اللہ جانے کتنے یوسف ہم جڑے میری اکھاں دے سامنے گھس دے رہ گئے اس امام دی مقتل کا کوئی ایک جا ہر بازار ہے ہر موڑ تے میرا امام اٹھے روحن والا زدار پہلی مقتل گاہ سناما تو ان کے امام دی پہلی مقتل گاہ امام دی پہلی مقتل گاہ ہے شام غریبہ شام غریبہ پہلی مقتل گاہ ہے اور وہ کی میں اور روحن والا عزادار جدہ فوج لٹن استے علی دیاں دھیاں دے خیمے آلے پاسے بھچیے نا ایک ظالم دا بچے جدہ نا کھولی ہے ایک کھولیا دے جدہ میں علی دیاں دھیاں دے خیمے داخل ہویا نا سب تو پہلے اس طرح ظلم کیتے اس ظالم دے بچے طرح ظلم کیتے آدھے سب تو پہلے تھے ظلم میں کی گئے نا آدھے سب تو پہلے میں ڈٹھا ایک بیمار جیڑا چمڑے دے بستر تے سوتا ہویا او کون کربلا دا بیمار امام ظالم آدھے ماں چند قدمہ تے کھلو کے دے دیائی جدہ میں بستر کو چھک دیتی ہے نا بیمار منہ دے بھار زمین تے جھاڑ پہ بات ماں چند قدمہ تے کھڑی ہے دوڑ کے آئیے ماں آدھی ہے ظالمہ میں سکی پیو دی دیاس تو میرے کو بسترہ معاملے میں آ میں تن بسترہ دے چھوڑا ظالمہ ماما دے سامنے پترہ نو نہیں مریدہ ظالمہ ماما دے سامنے پترہ نو نہیں مریدہ پہلی مقتل گاہ عزداروں تے جدہ وطلی دیاں دھیاں دے خیمے آگ لگی ہے نا جدہ آگ لگی ہے نا علی دیاں دھیاں دے خیمے اتنی وڈی کوئی پردہ ہے بی بی باہر نہیں بی بی انجے خیمے تو باہر نہیں گئے عزداروں ایک خیمے چاگ لگی ہے تو بی بی دوجے خیمے گئے دوجے خیمے چاگ لگی ہے تو بی بی تیسرے خیمے تے وقت میں اگلی مقتل گاہ پہ سنے دا عزداروں جدہ بی بی بیکھے نا جو آگ پوچھ دی نہیں عزداروں وقت میری سین اتھا آئیے جتھا کربلا دا بیمار امام ستا ہویا فرمایا سجاد بچنا آگ کھول میں مسئلہ دا سا خیمے ان آگ لگ گئی گئی جل مران یا باہر ونیا عزداروں بڑا خوبصورت جملہ ہے خطیب دا میں نقل کرے دا روحن والا زدار جدہ مولا علی دے ساتھ امامت دی پاک آئیے نا کوئی پتہ نہیں بھئی شریعت دا پہلا مسئلہ کہیں پوچھے آئی تا کیڑا پوچھے آ جدہ امام حسن مجتبہ علیہ ساتھ امامت دی پاک آئیے کوئی پتہ نہیں شریعت دا پہلا مسئلہ کہیں پوچھے آئی تا کیڑا جدہ مولا حسین دے ساتھ امامت دی پاک آئیے نا کوئی پتہ نہیں شریعت دا پہلا مسئلہ کہیں پوچھے ہے تا کیڑا پوچھے ہے اتنا مل دے کہ جدہ امام سجاد دے ساتھ امامت دی پاک آئیے نا تے اس ویلے جدہ پاک آئیے تے حالت کیڑی آئی اس ویلے خیام نو آگ لگی ہوئی آئی تے جڑی پہلا مسئلہ پوچھن آلی آئی او مردن آئی مصدور آئی تے بی بی رو کے آدھی آئی سجاد مسئلہ دسا اور خیمین آگ لگ گئی ہے میں جل مرنا یا باہر ونیا فرمایا اما جل مرنا حرام ہے اما تسی خیمے تو باہر نکل ونجو فرمایا او سجاد بچڑا او میرا شام دا قیدی بچڑا سجاد ایک باری ذرا آنکھ کھول میری حالت اویک سجاد میرے سر تے چادر کوئی نہیں سجاد باہر اکبر دا قاتل ہے سجاد باہر عباس دا قاتل ہے سجاد میں باہر کیوے ونیا باہر قاتل ہے فرمایا اماں میں طریقہ دستا فرمایا بول سجاد اماں چہرے دا پردہ والا نال بنا اماں چہرے دا پردہ والا نال بنا تے والا دا پردہ خاک کربلا نال بڑا اماں جتنا جلدی ہو سکتا ہے نا خیام چو باہر نکل ونجو اللہ داروں باتیں بی بی محافظ ہے امامت بھی ہے میرے تو پہلے تو سنے کانڈ تے چاہ کے بی بی امام سجاد نو باہر لے آئے یہ پہلی مقتل گاہ امام سجاد تھی اگلی مقتل گاہ سناما تو جنہ یارہ محرم اٹھائیں نا بے پلانے اٹھائیں عزاداروں ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے آئے تو جنہ سامنے بابے دی لاش دیجی پیراما دی اللہ شاہ کٹھیاں چاچے دی لاش بیک کے نا جدہ چہرے دا رنگ تبدیل ہوئے ہیں جدہ موت دی زردی چہرے تے آئیے نا اس کے لئے جملہ بی بی فرمائے سجاد سنبھالنا اپنے آپ نو
سجاد سنبھال تو اپنے آپ میں. سجاد میں دیکھتی پہی ہیں تیرے چہرے تے موت دی زردی ہے. سجاد تیرے چہرے تے موت دی زردی کیوں ہے؟ سجاد میں ہکتن نہیں تا بچایا ہے. سجاد جتن بھی کو جو ہو گیا جے تو دنیا تو ٹور پیا. سجاد وقت میں دس نہ میرے نال شام کون ویسی آ. سجاد میرے نال شام کون ویسی. سجاد سنبھال اپنے آپ نو. روندہ کیوں ہے؟ فرمایا اما میں روان نہیں تا کیا کرا. او ویکھو سامنے میرے بابے دی لاش ہے, سامنے میرے چاچے دی لاش ہے, او علی اکبر دی لاش ہے. یہ ساریاں جو لاشاں پہیاں ہوئی ہیں. اما میرے جیا بھی کوئی غریب ہو سی, او بابا او چاچا او بھرات سامنے اصحاب دیاں لاشاں نہ غسل دے سکیا, نہ کفن پوا سکیا, نہ جنازہ نہ دفن کر سکیا. رو کے بھی ہاں نہ لا کے آدن سجاد پریشان نہ ہو, اے میرے اللہ دا وعدہ ہے. اے لاشاں دفن نہیں ہو ویسے, اے لاشاں دفن نہیں ہو ویسے تو قیامت تک علم بلند بھی راسی. سجاد نو ہاں نہ لا کے پیشانی دے بوسہ دے کے آدن ہاں سجاد تیری تا میری اپنی قسمت. او میں بین کرا زدار بس تھوڑی عبادت مکمل کرا. سبحان اللہ عزدار. اگلی مقتل گاہ بے پلانے اٹھان دے سوار ہو کے عزداروں اگلی مقتل گاہ کے لیے کوفہ. جدہ محسن نے آکھے ہی نا اللہ اکبر. جدہ محسن نے جدہ نماز دا وقت قریب ہویا تے محسن آکھیا اللہ اکبر. میرے استاد محترم قبلہ نصیر حیدر صاحب ہے جملہ ہے. جدہ محسن آکھے نا اللہ اکبر, علی دی بھی اپنے خالق نال ہم کلام ہوئی. میرا اللہ زینب تیری شریعت دا مسئلہ جان دیئے. عورت گھارے چوہے نہ محرم مرد ویکھن والا نہ ہوئے, ساتھ چادر موجود ہوئے. خدایا ہیک وال باہر رہ بندے نماز قبول نہیں ہوندی. خدایا تیری گھا نکل سی اگر جملہ سمجھ آ گیا. خدایا میں تیری شریعت کا مسئلہ تا جان دیا, لیکن خدایا میری مجبوری بن گئی ہے. ہر پاسو بدماشان دا راش پیا ود دے. خدایا میرے سر تے چادر کوئی نہیں. اس ویلے امام سجاد اگا ودین تے فرمایا بھوپی اما اساں اس دیاں مرضیاں جانا نالیاں ہستیاں ہیں, اور رحمان پہ آدھے زینب تو جیویں پاڑ بین قبول. سبحان اللہ سبحان اللہ. آفرین آفرین. زینب تو جیویں پاڑ بین قبول ہے. عزاداروں اگلی مقتل گاہ آگئی شام دا بازار. شام دا بازار. اور ایتا او جائی, ہاں ایتا او جائی جتھا امام علیہ السلام نے ایک جائے سیائی شام دے بازار جتھا امام نے موت دی دعا مانگی ہے. اور وہ کیڑی جائے؟ عزادار علی اکبر لت ہے موت دی دعا نہیں مانگی. مولا عباس زین تو لت ہے موت دی دعا نہیں مانگی. امام حسین بابا دنیا تو ٹرے موت دی دعا نہیں مانگی. ہتھاں چ رسیاں آئیاں گل توق آیا, ہتھاں چ کڑیاں پیراں چ پیڑیاں, امام نے موت دی دعا نہیں مانگی. عزادار کوفہ آئے موت دی دعا نہیں مانگی. سن سی عزادار موت دی دعا کیڑے ویلے منگی ہے جدہ شام دے بازار علی دیاں دھیاں دا قافلہ آیا ہے نا. بدماشاں دا کوئی اتنا راشا سچوں دھکا لگیا. زینب دا متھا کھبی دیوار نہ لگیا, کھبوں دھکا لگیا آلیہ دی پیشانی سجی دیوار نہ بن لگیا. روے دی تائیو گلے پچھلے دھکا مرے دے آئے اگلے راہ نائے دے دے تے بازار دی بھیڑ یا اینجا کھا جدہ شرابیاں دے مجمع چالی دی بھی بازار چھڑیے نا. عزادارو مانو چھڑدہ ویک کے سید سجاد آدھیں کاش سجاد دنیا تے نہ آیا ہو گیا. سجاد دنیا تے نہ آیا ہو گیا. اللہ بتاؤ کی منزل ہے شام عبور کیتا, بتاؤ کی منزل ہے یزید کا دربار, ہاں بتاؤ کی منزل آئی. عزاداروں جنا کہنا رہا آئیاں تے چیلم کرن کربلا آئے. بتاؤ کی منزل آئی جدہ نانے دے شہر جائے. مدینے دے بائے ڈیرے لگے تے بشیر نو بھیجیا نے. وانیا بشیر امام سجاد نے بشیر نو بھیجیا کہ وان کے اعلان کر کے آجو مدینے دے سردار اجڑ کے والائے. تے جدہ بشیر اعلان کی تے لوگوں سجاد اجڑ کے والائے, لوگوں علی دیاں دھیاں اچڑ کے والائیاں. ہر کسے اے اعلان سنے جی میں محمد حنفیہ اعلان سنے نا, انہی کہیں نہیں سنے. بس اچھوں عزاداروں دو بین کر کے تھوڑی عبادت مکمل کرے دا. انہی اعلان کسے نہیں سنے. محمد حنفیہ جدہ اعلان سنے تے محمد حنفیہ گھوڑے تے چڑھ گئے. تے گھوڑے تے چڑھ کے اتھو امام سجاد دی غربت تو سمجھ آسی.
گھوڑے تے سوار ہوئے دور تو محمد حنفیہ دیکھیا ایک ضعیف ہے جن دی کمر جھکی ہوئی آئی ہاتھ وچ مولا عباس دا علم آئی نیڑے آ کے محمد حنفیہ کہا دیں ضعیف نہیں جملہ تو سن سمجھا چاچا بھتریجن کہا دیں ضعیف میرا سلام ہوئی جھکی ہوئی کمر سدھی کر کے آ دیں چاچا میرا بھی سلام ہوئی ضعیف قافلہ والا ہے سارے والا ہے میرا حسین والا ہے فرمایا نہیں چاچا حسین مارا ہے آدھر میں کیویں منا حسین نال تا غازی جیا بھرا فرمایا چاچا پہلے غازی نو ماریا نے آوت مولا حسین نو ماریا نے اللہ دارو محمد حنفیہ دنے نہیں پوچھتا اکبر والا یا کوئی نہ اصغر والا یا کوئی نہ محمد حنفیہ دن میں نے کا گل دجاب دے حسین آل زینب جائی بھیڑا سبحان اللہ زینب والا یا کوئی نہ فرمایا چاچا آلیہ دے ہاتھ رسی آئی ہے آلیہ شرابی دے دربار گئی ہے اللہ دارو اے جملے سننے آئے جو محمد حنفیہ کھلوتی سواری تو زمین تے جھاڑ پیا ہے سید سجا سرچا کے زانوں تے رکھے آدھرا حوصلہ کرو چاچا صبر کرو چاچا غربت سنے امام دی حوصلہ کرو چاچا صبر کرو چاچا ہائے غریبی محمد حنفیہ دل تو کوڑے میں ول چاچا کیوں سبحان اللہ تو کوڑے میں ول چاچا کیوں آدھے لوگ یاد آئے چاچا سنا تو جوان آئے تیری کمر کیوں جھک گئی ہے رو کیا دن چاچا تو سادہ خالی سنے آئے جو زینب دربار گئی ہے چاچا تو سا برداشت نہیں کر سکے چاچا قیامت منظرہ میں تا اکھا نال شام دے بازار جمع چھڑ دی دے دار سبحان اللہ سبحان اللہ عزدارو قیامت منظرہ چاچا تسا تا خالی سنے آئے تا برداشت نہیں کر سکے چاچا قیامت منظرہ میں تا اکھا نال پتھر آدھائی دے دریا میں پتھر مانو لگ دائی دے دریا میرے ہاتھ بدے ہوئے آئے سبحان اللہ سوائے غم مظلوم دے اللہ دنیا دا کوئی غم نہ رکھاوے وقت جاتا ہی جیندے رہیں روندے ہی رہیں جاتا ہی جیندے رہیں 35 سال زندہ رہیں امام روندے رہیں حالت کیڑی آئی عزادارو پانی ویکھنا تروے نا عزادارو کسے پردادار دے سر تے چادر ویکھنا رو بوئے نا قصائی دے ہاتھ چھری ویکھنا ترو بوئے نا پوچھ دے آئے قصائی کو لو پوچھ دے آئے تنزبہ دیا شرائط یاد ہے آدھے جیا مولا میں مسلمان مولا میں جاندہ حیوان دے سامنے حیوان زبہ نہیں کریدہ منہ کربلا لے پاسے پھر ونجیا لوگ یاد آیا ہائے کربلا 70 قدم تو بھیڑ کھڑی آئی لوگ یاد آئی تو آدھے چھ مسلمان کوئی نہیں سبحان اللہ تو آدھے مسلمان کوئی نہیں قصائیہ دے مولا اسی جان دیا جدہ بھی حیوان نو زبا کی تاونجے پانی پیوا کے زبا کرنے منہ کر بلا لباس پھر ونیا رو کیا دیا ہائیو میرا تسا بابا ہائیو ترے دیاریا دا تسا بابا قصائیہ دے مولا اسا جان دیا کھٹے خنجر نال حیوان نو زبا نہیں کریدہ
مو کربلا لے پاسے پھر ونیا رو گیا دیا ہائے او میرا غربت بھرا بابا شمر خود خنجر نال ضربہ مرینا آدھے ہائے پیاس میں نو ترے کھا گئی اللہ اکبر عزادارو بس آخری جملہ عزادارو توڑے دے سوال کرے نا توڑے دے سوال کرے نا جیڑا غیرت دا کٹھا ہویا ہوئے جیڑا بازاران دا کٹھا ہویا ہوئے انہوں زہر دیوان دی کیڑی لوڑ ہو دیئے ترائی نو زہر ملیے آج چوید دن گزرے جیڑی پنجی دی سکونی ہے انا للہ اللہ اکبر عزادارو جنا زہر ملیے جگر دے ٹکڑے کبھی کبھی کے باہر بیانے میری مجلس اچھ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے نو بہتر انداز نال سمجھ سے جنہوں زہر مل ونجے ہوندیاں تو حسرتہ ہوندیے پہلی حسرت ہوندیے میں نو کھلی جا ملے جتھا میں رج کے طرف سکا دوجی حسرت ہوندیے میں نو پوری کائنات پانی مل ونجے میری پیاس مجھ ونجے عزادارو فرمایا باکر بچڑا میں نو زمین تے لٹا عزادارو باکر مولا زمین تے لٹایا ہے جدا کرم زمین تے میرے امام لیٹے رو گیا دیا ہے ہائے کربلا تپدا سہرا ترے دیاریاں دا میرا دسا بابا اللہ اکبر فرمایا باکر بچڑا منترے کھا گئی ہے امام پانی دا جام لے کے آئے فرمایا بابا پانی پیو امام دے ہاتھاں تے پانی آیا ہاتھ کم گیا پانی دا جام زمین تے جھڑ گیا عزادارو باکر مولا دن بابا آنکھیں تا ہور لیا فرمایا نہیں بچڑا میں نے کوئی بھیلا یاد آئے میں ہی گواری مانگیا ہے میں نے پانی تا مل گیا ہے میں قربان کربلا دے غریب تو اصغر رو ہتھا دے جایا ہے آدھے نہیں کو گھوٹ پانی دیا میرا اصغر بچ ودیا عزادارو جدا آخری ویلا ہے موقع یہ مجلس عزادارو وسیطہ بے کرے میں باکر بچڑا میں نو غسل آپ دے میں نو کفن آپ پڑھاوے لئی مجھے جنت البقی میں نو دفن کر چھوڑے جڑے میری پیشانی دا ماں سے او میرے نال میری کفانے جرا چھوڑے ادھوں وسیطہ مقدیاں آئیاں ادھوں سا مقدے آئے انا للہ و انا الیہ راجعون عزادارو وصیت مطابق ہمیں جو زخمی امامہ غسل بھی ملیا ہے کفانی ملیا ہے عزادارو جنازہ بھی ہویا ہے وطن دے قبر دی جا نصیب ہوئی ہے میں آدھا مولا بڑی چنگی قسمت آیا میں قربان کربلا دے غریب تو چیندہ جنازہ ترے بہار دھوپ پہ پیا ریا نہ غسل ملیا نہ کفن ملیا بہن ٹوڑی جاتے آدھی میں تو کوئی مقتول ناراض نہ ہوئے تو نو میں دفنا نہیں سکتی میرے ہاتھ رج گئے